مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تھا بے زباں تو نطق وکالت بنا دیا. بیس کم کر دیں، ایکو بھی کم کر دیں. حضور ایک مصرع پڑھا ہے آپ کے سامنے. آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کے عاشقین بیٹھے ہیں نا. آپ لوگوں کے بارے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ حسین کائنات آدم و اور یہی جملہ میں سمجھتا ہوں میری بخشش کا سبب بھی ہے. حسین کائنات آدم و عالم کا واحد ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے اپنے عزاداروں کو کالے کپڑے پہنائے ہیں، کالے دھندے نہیں کرنا. تھا بے زباں تو نطق کہتے ہیں بولنے کو، وکالت بنا دیا. راولپنڈی کے جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے. دوسرا مصرع پڑھوں تو کوشش رہے کہ دعا آنی چاہیے. تھا بے زباں تو نطق وکالت بنا دیا، اصغر کو شہن اکبر حجت بنا دیا. تھا بے زباں تو نطق وکالت بنا دیا، اصغر کو شہن اکبر حجت. سامعین گرامی، وقت کم ہے اور ضروری نہیں کہ جس مزاج کے آپ لوگ عادی نہ ہوں وہ چیز اچھی نہیں ہے، ایسا نہیں بھی ہوتا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں واقعی بڑی اچھی ہوتی ہیں لیکن آپ کی نظر سے اوجھل ہوتی ہیں. رات کے 12:01 ہو گئے ہیں، کچھ چپ کر کے سن رہے ہیں اور جو بولنے والے ہیں وہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. میں ذاتی طور پہ چاہوں گا کہ آخری بندے تک وقت کم ہے. سجاد اور ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، زلزلہ آ گیا دربار کی بنیادوں میں، بیڑیاں تھام کے ممبر پہ جب آئے سجاد. زلزلہ آ گیا. مہربانی مہربانی مہربانی. دربار کی بنیادوں میں بیڑیاں تھام کے ممبر پہ، بیڑیاں تھام کے ممبر پہ جب آئے سجاد، اور ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں بھائی آیا ہے. ختم فضائل. بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے، وعدہ اکبر کرے اور اس کو نبھائے سجاد. سرخ آنکھوں والے بادشاہ کے تابوت کی برآمدگی ہے. مصائب پڑھوں گا. آپ کا فضائل سننے والا مزاج نہیں تھا، میں نے فضائل پڑھا ہی نہیں ہے. آپ سننا نہیں چاہ رہے تھے، میں نے بوجھ بنا ہی نہیں میں آپ پہ. لیکن مجھے اتنا یقین تو ہے کہ مصائب میں آپ لوگ پرائے بن کے نہیں بیٹھیں گے. پہلا جملہ کہتا ہوں اور پہلا جملہ کہہ کے دیکھ لیتا ہوں کہ کہاں کہاں سید سجاد کے عاشقین بیٹھے ہیں. میرے بھائیو رکھو میرے سر پہ قرآن، ظلم تھک گئے سجاد نہ تھکا. واہ 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 واہ. ظلم تھک گئے دوسرا جملہ کہوں تو جن کی اب ہائے نہیں نکلی ان کی نکلے. ظلم تھک گئے
سجاد نہ تھکے. یہاں والا سارا مجمع بے نیاز ہے، یہاں سے بھی گریا بلند ہو. قیدیں تھک گئیں علی کی بیٹیاں نہ تھک. آپ نے محسوس کیا ہے میں نے 2 شعر صرف فضائل کے پڑھے ہیں. وہ اس لیے فضائل کے 2 شعر پڑھے ہیں کہ بندے مزاج نہیں دکھا رہے تھے، اور فضائل کے اندر بندہ اکڑ رکھ کے بیٹھے نا سمجھ پھر بھی نہیں آتی، لیکن مصائب جو ہے نا اس کے معاملات اور ہوتے ہیں. فضائل میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ذاکر کو داد نہیں دینی، مصائب میں بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سرخ آنکھوں والے کی مصیبت سن کے ہائے بھی نہیں کرنی. اہلیان راول پنڈی میں پہلی بار آپ لوگوں کے سامنے نہیں آیا. میں نے 2 جملے پڑھے ہیں، آپ لوگوں نے ہائے کی ہے، میں نے دونوں جملے پورے پڑھے ہیں. میں تیسرا جملہ پڑھ رہا ہوں اور آدھا جملہ پڑھوں گا، بالخصوص وہ جو بیٹیوں کے والد ہیں، بالخصوص وہ جو بہنوں کے بھائی ہیں. میں آدھا جملہ پڑھ کے ان کے چہرے دیکھوں گا. آخر کو آپ کا یقین تو ہے نا کہ مجھے بولا گیا ہے کہ بہن بھائی کا مصائب پڑھنا ہے. میں جملہ آدھا پڑھ کے چہرے دیکھوں گا، کون کون ہے جو ہائے کرتا ہے کون نہیں کرتا. ظلم تھک گئے سجاد نہ تھکے، قیدیں تھک گئیں. پڑھ دوں جملہ؟ علی کی بیٹیاں نہ تھکیں، رکھ میرے سر پہ قرآن، تماچے مارنے والے تھک گئے. اچھی آواز ہے ماتم کی، اچھی دھمک ہے ماتم کی. میرے بھائی فون بند کر دو. او میں امام سجاد کی شہادت پڑھ رہا ہوں، فون رکھ دو. میرے بھائی کیا کر رہے ہو یار؟ امام سجاد کی شہادت ہے میرے چاند، موقع ہوتا ہے موبائل اٹھانے کا. میرے بھائی کیا کر رہے ہو؟ آپ کو اندازہ تو ہو کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں. تماچے مارنے والے تھک گئے. جناب سیدہ آئی ہوئی ہیں، جناب سیدہ شکستہ پہلو کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ امام سجاد کا پرسہ وصول کرنے کو آئی ہوئی ہیں. میرے محترم موبائل نیچے رکھیے، مصائب سنیے. مولا کا واسطہ کیا کر رہے ہیں؟ کس دنیا داری میں پڑے میرا جوان؟ موبائل نیچے رکھ، تجھے مولا کا واسطہ کیا کر رہا ہے میرا بھائی؟ کوئی بندہ موبائل نہ اٹھائے، ویڈیو نہ بنائے، اپنی عبادت کرو مولا کا واسطہ. امام سجاد کے مصائب شہادت پڑھنی ہے مجھے. میں امام سجاد کی شہادت پڑھوں گا، تم ویڈیو بناؤ گے؟ کیا کر رہے ہو؟ اپنی لو لگاؤ اور جی بھر کے رو. اندازہ بھی ہے کہ کس کے مصائب میں بیٹھے ہو. سر اٹھا کے مجھے دیکھو، سر اٹھا کر مجھے دیکھو. میں جملہ کہتا ہوں، مجھے اپنی ہائے سناؤ. جانتے بھی ہو کہ کہاں کس کی شہادت ہے؟ معلوم ہے؟ اس بادشاہ کے تاب، ہائے ہائے، اس بادشاہ کے تابوت کی برآمدگی ہے جس کی امامت کی پوری مدت خون روتے ہوئے گزری. میرے مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کر. یہ بات ہے، یہ بات ہے. میرے مولا ان آنکھوں پر رحمت نازل کریں. یہ آنکھیں سلامت رہیں جو ایسے رو رہی ہیں. خشک آنکھ ویسے بھی اچھی نہیں لگتی امام سجاد کے غم میں. جن کی امامت کی پوری مدت خون، یہ بات ہے، یہ حق ہے. لیجئے جملہ بدل کر کہتا ہوں. آپ لوگ جملہ پکڑنے والے لوگ ہیں، ماتمداری کے حوالے سے آپ لوگوں کا بڑا نظام ہے. جملہ وصول کیجئے اور جہاں یاد آئے وہاں خاکسار کے حق میں دعا کیجئے گا. ہر آنکھ کا کام ہی نہیں کہ وہ سید سجاد کو روئے. جو رات کے اس پہر بیٹھے، بابا درگام شاہ جی کا جملہ ہے، ہمارے سینئر ذاکر ہیں، فرمائیں جڑے نہیں روندے حسین دے کچھ نہیں لگ دے. روئے گا وہی جس کا ان سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوگا. اور اگر رونا نہیں بھی آتا تو رونے والی شکل بنا لو. کم از کم سید سجاد کی غربت پہ پرائے بن کے نہ بیٹھنا. تمہارے چہرے کے تاثرات تو بتائیں کہ تمہارے اندر درد ہے. پڑھوں جملہ؟ پہلا جملہ کہا ہے نا کہ یہ وہ امام ہے جس کی پوری مدت خون روتے ہوئے گزری ہے. آپ کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے. جملہ وصول کیجئے. اگلا جملہ پڑھ رہا ہوں. میرے محترم رکھیے میرے سر پہ قرآن. یہ آپ کے وہ امام ہیں جن کی امامت کی تاج پوشی جلتے ہوئے خیموں میں ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
میرے مولا سلامت رکھیں، میرے مولا اس گریے کو نظر بد سے محفوظ رکھیں۔ کیا جوانی ہے اور یہ آنسو۔ میرے محترم، جن کی امامت کی پوری مدت خون روتے ہوئے گزری، جن کی تاج پوشی جلتے ہوئے خیموں میں ہوئی، تاریخ کہتی ہے تاج پوشی کس سے ہوتی ہے، دستار کیسے باندھی جاتی ہے؟ ملک صاحب گواہی دیجئے گا، جہاں زینب عالیہ کی چادر لٹ گئی وہاں یہ ایسے رونا، وہاں سید سجاد کی دستار بندی کیسے ہوتی؟ تاریخ کہتی ہے جانتے بھی ہو امام سجاد کو امام حسین کی قتل کی خبر ملی کیسے؟ زینب عالیہ کمرے میں خیمے میں تشریف لائیں، سید سجاد کو جھنجھوڑا۔ دستار جانتے ہو کیسے ہوئی ہے دستار بندی؟ زینب عالیہ نے زمین پہ بیٹھ کے کربلا کی خاک اٹھا کے سجاد کے ساتھ، میرے مولا یہ جن کے ہاتھ سینے پہ آ رہے ہیں ان کے گریے کے صدقے، میرے مولا یہ اپنے کسی غم میں نہ روئیں۔ جملہ بدل کے کہتا ہوں، سارا سال ذاکرین سے کیا سنتے ہیں، علماء سے کیا سنتے ہیں کہ سید سجاد آپ کے پہلو میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ یاسر شاہ جی میں شبیہات کے درمیان میں کھڑا ہوں، میرے پیچھے امام حسین علیہ السلام کا نام ہے، مجھے اس نام کی قسم، مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے سامنے بزرگان برادران بیٹھے ہیں، دامن پھیلاؤ۔ نہیں کہہ رہا ذاکری جملہ اوپر اللہ نیچے قبر، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا کتنا لگاؤ ہے اس جملے سے یا میرا کتنا ایمان ہے اس ایک جملے پہ۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جس کی ہائے اب بھی بلند نہیں ہوتی۔ سارا سال ذاکرین سے سنتے ہیں نا کہ سید سجاد آپ کے پہلو میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، رکھ میرے سر پہ قرآن، 72 میتوں کا وارث جو سارا سال تیرے پہلو میں بیٹھ کے روتا ہے، وہ سجاد آج تھک کے تابوت میں سو گیا۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کا ماتم بلند نہیں ہوا، بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے اب بھی سر پہ ماتم نہیں کیا۔ میرے بھائیوں جو جی کراں بلکہ جملہ بدل کے کہوں، اور میرے بھائی میں کتنا کتنا پڑھوں، میں کون سی مصیبت پڑھوں، کتنا رو سکتے ہو، کتنا ماتم کر سکتے ہو، کتنا گریہ کر سکتے ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ علم کا پہرا ہے، میرا مولا عباس بڑا جلالیوں والا مولا ہے، مجھے اس جناب عباس کے پہرے کی قسم ہے میرے بھائیوں، کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو اب سر یا سینے پہ نہ آئے۔ آپ کی سفید داڑھی ہے نا، میں تم جوانوں کا گریہ دیکھنا چاہتا ہوں، رکھو میرے سر پہ قرآن۔ یہ عجیب فکر ہے، میری ذاکری کا نازک ترین موڑ ہے، لغت بے بس ہے، لغت بے بس ہے، جو مصائب و آلام سید سجاد پہ ٹوٹے ہیں لغت انہیں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ میں کیا بتاؤں، میں تمہیں مصائب سناتا ہوں، مجھے اس مصیبت کا نام بتاؤ کہ اس مصائب کا نام کیا رکھا جائے۔ میں نے پچھلے سال ملک صاحب اربعین حسینی پر جوانوں کے رخسار پھٹتے دیکھے ہیں امام حسین کے حرم میں، ماتمیوں نے چہرے کا پرسہ ایسے پیش کیا، لوگوں کے رخسار پھٹ گئے۔ مجھے نہیں پتا پنڈی کا جوان کہاں بیٹھا ہے، کتنا گریہ کرے گا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، تاریخ کہتی ہے تیرے اور میرے امام سجاد نے دنیا سے پردہ کیا۔ باقر مولا دیواروں میں ٹکریں مار کے رو رہا تھا، لوگوں نے پکڑ کے بٹھایا، مولا اتنا رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ مولا کس لیے؟ فرمایا بابا کے جانے کا رنج اپنی جگہ ہے لیکن ایک دکھ اور بھی ہے، لوگ میرے بھائیوں ماتم کرنا، اب ہائے بلند کرنا۔ مولا وہ رنج کیا ہے؟ تاریخ کے باقر مولا فرماتے ہیں ہائے ہائے، باقر مولا فرماتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد 36 سال تک میرے بابا سجاد زندہ رہے ہیں۔ باقر مولا فرماتے ہیں میں نے 36 برس کوشش کی ہے، میں اپنے بابا کے پاؤں نہیں چوم سکا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرماتے ہیں شام کے بعد میرے بابا کے تلووں سے گوشت ختم ہو گیا تھا، شام کی راہیں میرے بابا کے پاؤں۔ ماتم 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 میرے بھائیوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کربلا اور شام اور کوفہ کی راہیں میرے بابا کے پاؤں ختم کر گئیں۔
میں امام بارگاہ کے اندر داخل ہو رہا تھا، یہ علی بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے حکم کیا ہے کہ برآمدگی سید سجاد کی ہے، لیکن ایک جملہ زخمی کانوں والی شہزادی کا بھی پڑھنا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے شام غریباں مارو مارو اور لوٹو لوٹو کی آوازوں میں ایک 4 سال کی بچی 10 شامی فوجیوں میں گھر گئی۔ پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو اب ماتم نہیں کرے گا۔ حمید کہتا ہے ایک فوجی آگے بڑھا، میرا بدن لرز کے رہ گیا۔ اس فوجی نے آگے بڑھ کے دیکھا تو بچی کے پاؤں میں نالین نہیں تھی، بچی کا دامن جلا ہوا تھا، بچی کی کلائیاں خالی تھیں، بچی کے چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، بچی کی گردن میں کوئی زیور نہیں تھا۔ کہتا ہے میرا بدن تب لرزا جب اس ظالم کی نگاہیں بچی کے کانوں پہ پڑی۔ کہتا ہے ظالم کو بچی کے 2 گوشوارے نظر آئے۔ حمید کہتا ہے میں تب تک بھی سہ جاتا، لیکن کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، وہ فوجی ہنستا ہنستا آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کے بچی کے گوشوارے اتارے نہیں، اس نے انگلیوں کو کنڈوں میں پھنسا کے اتنے زور سے کھینچا اور 4 سال کی بچی زمین پہ خون کا فوارہ جاری۔ ماتم 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 میرے بھائیوں، ماتم میرے بھائیوں، ماتم میرے بھائیوں، ماتم میرے بھائیوں۔ ملک صاحب گواہی دیجئے گا، مجمع کا گریہ کروانے کے لیے مجھے ایک ایک جملہ پڑھنا پڑ رہا ہے۔ میں چپ کر جاؤں گا، یہ چپ کر جائیں گے، میں چپ کروں ہر بندہ چپ کر جائے گا، پورا مجمع۔ تاریخ کہتی ہے ایک لفظ سید سجاد 40 سال روتے رہے، اور وہ لفظ تھا شام۔ شام شام، پتہ نہیں تو کتنا پتھر بن کے بیٹھا ہے۔ ہاں ابن منذر میرا بھائی بڑے درد میں رو رہا ہے۔ یاسر شاہ جی، ابن منذر صحابی قریب آ گیا، یہ بچے کو نیچے بٹھانا۔ ابن منذر نے پاس آ کے کہا مولا اکبر کی شہادت کربلا، اصغر کا تیر کربلا، اون محمد کے لاشے کربلا، عباس کے بازو کربلا، بابا کی گردن کربلا، لیکن مولا ہر وقت شام، ہر وقت شام، ہر وقت۔ میرے مولا وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو اب ماتم نہ کرے، باقی جو بھی ہے وہ آپ کا مہمان ہے، وہ شیعہ نہ ہو جو اب ماتم نہ کرے۔ مولا شام اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں مر جاؤں گا مجھے شام نہیں بھولے گی۔ مولا شام میں ایسا بھی کیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں مارتے تو تمام رہ رہے ہیں، لیکن بازار شام میں رنگ بدل گئے۔ مولا کیسے؟ فرماتے جس وقت ہم لوگ بازار شام میں داخل ہوئے، وہاں جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ میری سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا بلا عباس کو، آواز دے جی۔ ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑو اس جوان کے مولا کا واسطہ، ہاتھ پکڑو اس جوان کے مولا کا واسطہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین، حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ میرا بھائی۔ پتہ نہیں تیری بہنوں نے تیری خوشیاں دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی، مولا کا واسطہ حوصلہ۔ بلا عباس کو، آواز دے غازی کو۔ مجمع میں ہائے 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 کیا جملہ آ رہا ہے جناب سکینہ اور امام سجاد کی غربت کا۔ 2 اولادیں سخی حسین کی کربلا سے بچ گئی تھیں، ایک 4 سال کی دکھیا، ایک غیرت کا پروردگار۔ میں دونوں اولادوں کے ایک ایک سوال سناتا ہوں، دونوں اولادوں کا ایک ایک سوال۔ وقت میرا مکمل ہو گیا۔
پہلے سمجھو کہ ایک قافلہ ہے جس میں ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے۔ مزید سمجھنا چاہتے ہو تو کوئی سید ابھی قرآن اٹھائے، اس دروازے کے باہر چلا جائے جس کے پیچھے مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، رات کے 12:30 ہونے والے ہیں، کتنی بہنیں ابھی بھی مجلس میں ایسی ہوں گی جو سر پہ قرآن رکھ کے کہیں گی میں بے وارث نہیں، میرا بھائی میرے ساتھ ہے، میں بے وارث نہیں، میرا بابا میرے ساتھ ہے۔ کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں، میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں، میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں، تم خود ایک بھائی ہو نا، کتنے بھائیوں نے ماتمداری کے بعد مخصوص جگہ پہ کھڑے ہو جانا ہے، سواریاں تیار ہونی ہے، بہنوں نے چل کے قریب آنا ہے، بھیا وقت زیادہ ہو گیا ہے، بھیا حالات اچھے نہیں ہیں، بھیا مجھے گھر لے چلو، بھیا مجھے گھر لے چلو، بھیا حالات اچھے نہیں ہیں، بھیا مجھے گھر کے پردے کے اندر پہنچا۔ اور تو آیا ہی نہیں ہے، تو اگر ماتم نہ کر سکے، بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں جنہیں ماں نے کہ بھائی ساتھ ہے، تو ذمہ داری سجا کے بیٹھا ہے، جتنا جلدی ہو سکے بہن گھر پہنچانی ہے۔ اور مر جائے علی عباس عسکری یہ جملہ پڑھنے سے پہلے، تاریخ کہتی ہے بہن بھائی کربلا سے شام کے سفر پہ روانہ ہوئے، 1600 میل کے سفر میں بابا کے قاتل جب بھی تماچا مارتے تھے شکایت نہیں کرتی تھی، سجاد کے زنجیر ہلا کر فقط اتنا کہتی تھی سجاد گھر کب جائیں گے، اور سجاد تیری سکینہ تھک گئی ہے، اور سجاد میرے جی یا حسین، یا حسین، نہ شرما کے رو میرے بھائیوں، نہ شرما کے رو میرے بھائیوں، میرے بھائیوں مت شرما کے رو، تمہیں مولا کا واسطہ۔ سجاد میرے پاؤں زخمی ہو گئے، اور سجاد تیری بہن تھک گئی ہے، سجاد ہمارا گھر کب آئے گا؟ چلو اس جملے پہ بہنوں نے تو گریہ کیا ہوگا، اب جملے کا تعلق ہے تم بھائیوں کے ساتھ۔ ایک بھائی سمجھے گا کہ جب یہ حالات ہوں تو اس پہ کیا گزرتی ہے۔ ایک سوال بیٹی کا سنا دیا، ایک سوال بیٹے کا سنا رہا ہوں، میں 1 سے 1.5 منٹ میں برآمدگی کروا رہا ہوں۔ ہر بندے کی ہائے سننا چاہتا ہوں، ابھی تک نہیں کہا، اب مانگ رہا ہوں، اب مانگ رہا ہوں، سید سجاد کا واسطہ ہر جوان ہائے کرے گا۔ بیٹی کہتی تھی، امام حسین کی بیٹی پوچھتی تھی بھیا گھر کب آئے گا؟ پیچھے رہ گیا سخی حسین کا بیٹا، جب اس کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا تو پھپھی کی طرف دیکھ کے کہتا تھا اماں زینب اب اتنی دعا مانگ تیرے سجاد کو موت آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے مولا ان آوازوں کو قبول فرمائیے۔ اے زخمی آنکھوں والے مولا، اے خون رونے والے مولا، اے شکستہ جگر والے مولا، ان آنکھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے گا۔ میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، اپنے دامن پھیلاؤ، مر جانا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ جملہ پڑھنے سے پہلے جتنے جوان بیٹھے ہو سر اٹھا کر مجھے دیکھو، تمہیں مولا کا واسطہ مجھے دیکھو۔ سکینہ پوچھتی تھی گھر کب آئے گا، سجاد پوچھتے تھے موت کب آئے گی۔ نہیں مجھے پتا چلا حسین کتنا بڑا غریب ہے، اس کی اولادیں 2 تھیں، بیٹی گھر مانگتی تھی، بیٹا موت مانگتا تھا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، اور جو موڑ موڑ پہ موت مانگتا تھا وہ مدینے واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں ہے۔ ارے جو گھر کو یاد کرتی تھی اسے پردیس میں۔ آخری جملہ ملک صاحب، آخری جملہ ملک صاحب، بالکل آخری جملہ، اس جوان کو بٹھاؤ مولا کا واسطہ۔ اور جو گھر کو یاد کرتی تھی وہ پردیس میں مر گئی۔ بالکل آدھے منٹ میں برآمدگی کروانے لگوں، یہ آخری روایت ہے۔
بندہ تب تک نہیں اٹھے گا کوئی جب تک میں برآمدگی نہیں کرواؤں گا۔ سید سجاد نے 4 سال کی زخمی بہن غریبوں والے قبرستان میں دفن کی۔ برآمدگی ہونے والی ہے، اچھا نہیں لگتا بندہ زخمی کانوں والی کے مصائب پہ نہ روئے اور سید سجاد کے تابوت کے پاس جائے۔ ساڑھے مقدمین ذاکرین ملک صاحب پڑھ دیان کہ جس ویلے سجاد علیہ السلام دیاں قیداں چھٹیاں تے بھین دی قبر دی پواندی بیٹھیں۔ ہون میں گل پنجابی کردہ تاکہ تو سمجھیں۔ تاریخ دی کول بے کے آدن سکینہ اٹھ کے ویک تیرے بھرا دے زیور لے گئے۔ سکینہ میں وطنہ تے ولیا وینا، سکینہ میں 2 گلان دی معافی منگن آیا۔ تاریخ دی کریم بادشاہ دی کریمہ دھی دا میت تڑپیا تے قبر دے اندرو آواز آئی سجاد معافی او منگ دے جڑا غلطی کرے۔ ہاں میرے بھیراؤں کر دے او ماتم، سجاد تو معافی کیوں منگ دے، تو امام ہے۔ قبر دی پواندی ٹکر مار کیا دے سکینہ غلطیاں دی نہیں مجبوریاں دی معافی منگن آیا۔ 2 مجبوریاں دی معافی سکینہ، ایک تو زخمی آئے دوسرا میں قیدی آسا۔ سکینہ تو زخمی میں قیدی۔ تاریخ دی میت تڑپیا، ہر بندہ ماتم دی تیاری کرے تے قبر دے وچوں آواز آئی سجاد معافی نہ منگ، زخمی بھین نو جواب تا دے۔ اور سجاد 1600 میل دے سفرج بابے دا قاتل جدائی من مریندا آئی تو آنکھ بند کیوں کریندہ ہے؟ قبر دی پواندی ٹکر مار کیا دے متا بابے نو آنکھے اور سجاد من چھوڑایا نہیں۔ تاریخ دیے بھین نو پردیس دفن کر کے سید سجاد 1 سال دے بعد اپنے بابے حسین دا چہلم کرن۔ میرے بھائی 1 سال کے بعد بابا حسین کا چہلم کرنے سید سجاد کربلا میں آئے۔ میرے خیال سے آپ بھی کربلا جا رہے ہوں گے، میں بھی کربلا جا رہا ہوں۔ ہر سال نجف سے کربلا پیدل سفر کرتا ہوں، ہر سال مشی کرتا ہوں۔ میری ماں دنیا سے پردہ کر گئی ہے، پہلی مشی اپنے ماں کے ساتھ کی تھی اور مظلوم کی ذریع پہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک سانسیں ہیں میرے مولا نجف سے کربلا زندگی میں پیدل سفر لکھتے رہے۔ اس سال بھی پیدل سفر کرنے سخی حسین کا چہلم کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے بھی دامن پھیلاؤ اور زواری مانگ لینا۔ 1 سال کے بعد خود رونے والا مولا بابا کا چہلم کرنے آیا۔ 3 بین کیے، قبر کی 35 ٹکر ماری۔ پہلا بین کیا بابا حسین، او بابا محسوس نہیں کرنا، او بابا پیاسے گلے پہ خنجر چلوانا آسان ہے، چچا عباس او ناراض نہیں ہونا۔ اب وہ بندہ معافی مانگے جو ماتم یا ہائے نہیں کرتا، اور دریا کنارے پیاسا سونا آسان ہے۔ بھیا علی اکبر محسوس نہیں کرنا، اور سینے میں برچھی کھانا بڑا آسان ہے۔ قبروں کے اندر 3 میتیں تڑپی، 10 سیکنڈ کے بعد برآمدگی ہونے والی ہے۔ تیرا اپنا مقدر، میرا اپنا نصیب۔ حسین بادشاہ کی آواز آئی سجاد اگر برچھی کھانا آسان ہے، ماتم کی تیاری بازو کٹوانا آسان ہے، گلا کٹوانا آسان ہے، پھر مشکل کیا ہے؟ آواز آئی بابا یہ 3 کام آسان ہے، مشکل یہ ہے زینب جیسی ماں ہو، شام کا بازار ہو، موڑ موڑ پہ کہے مجھے چادر دے دو، او میں اکبر کو پالنے والی، او میں غازی کی ملکہ، او میں عباس کی بہن، او مجھے اس موڑ پہ چادر دے دو، میں اگلے موڑ پہ